خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا ایک بہت ہی زبردست اور چشم کشا کتاب کے اندر غوطہ لگانے والے ہیں۔ اس کتاب کا عنوان ہے When Women Ruled the World: Six Queens of Egypt، اور اس کی مصنفہ ہیں کارا کونی۔ ہاں، یہ کتاب واقعی یہ تاریخ کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور آج کے ہمارے اس جائزے کا مشن یہ ہے کہ ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ کس طرح ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں خواتین نے ایک یا دو بار نہیں بلکہ بار بار مکمل طاقت کے ساتھ حکمرانی کی، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کا یہ اقتدار آج کی اس جدید دنیا کے لیے کیوں اتنی حیرانی کا باعث ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو صرف تاریخ کے طالب علموں کو ہی نہیں بلکہ آج کے دور کے ہر اس انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے جو طاقت اور سیاست کے اس پورے کھیل کو سمجھنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس دلچسپ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک نہایت اہم وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہ سیاسی حوالے والی بات۔ ہاں بالکل، اس جائزے کے دوران دور حاضر کی سیاست کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئیں گی، جیسے ہیلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر یا موجودہ عالمی رہنماؤں کا موازنہ۔ تو یہ واضح رہے کہ یہ تمام سیاسی تبصرے خالصتاً مصنفہ کارا کونی کے نقطہ نظر پر مبنی ہیں۔ ہم یہاں کسی بھی سیاسی نظریے، پارٹی یا شخصیت کی قطعی کوئی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، ہم صرف اس ماخذ میں موجود خیالات کو ایمانداری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ یہ وضاحت بہت ضروری تھی۔ تو کیا ہم اس سفر کا آغاز کریں؟ بالکل، چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کتاب کا آغاز تاریخ کے ایک انتہائی سنسنی خیز واقعے سے ہوتا ہے جو یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے بیان کیا ہے۔ یہ کہانی ملکہ نیتوکریس کی ہے۔ او ہاں، نیتوکریس کی کہانی، یہ تو بالکل کسی سنسنی خیز فلم کے منظر جیسی لگتی ہے۔ ہاں نا، کہانی کچھ یوں ہے کہ اس ملکہ کے شوہر کو، جو رشتے میں اس کا بھائی بھی تھا، کچھ سازشوں نے مل کر قتل کر دیا۔ اب یہ ملکہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اس نے ہار ماننے کے بجائے ایک خوفناک انتقام کا منصوبہ بنایا۔ اور وہ منصوبہ ایسا تھا کہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ بالکل، اس ملکہ نے ایک بہت بڑی ایک شاندار زیر زمین ضیافت کا اہتمام کیا اور ان تمام غداروں کو وہاں بلایا جنہوں نے اس کے شوہر کو مارا تھا۔ جب وہ سب جشن منانے میں اور کھانے پینے میں مگن تھے تو نیتوکرس نے ایک خفیہ راستے کا استعمال کرتے ہوئے دریائے نیل کے پانی کے دروازے کھول دیے، اور پھر پانی کا ایک بے قابو ریلا آیا اور اس نے ان تمام سازشیوں کو اسی زیر زمین تہخانے میں غرق کر دیا۔ دشمنوں کا صفایا کرنے کا یہ واقعی ایک انتہائی پر اثر طریقہ تھا۔ لیکن اس کہانی کا انجام اس سے بھی زیادہ تاریک ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس واقعے کے بعد بغاوت ہو سکتی ہے اور دشمن مرد اس سے جنسی انتقام لے سکتے ہیں۔ تو اس ذلت سے بچنے کے لیے اس نے خود کو آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ میں گرا کر اپنی جان دے دی۔ 2 صدیاں بعد ایک مصری پادری مانیتھو نے اس کہانی میں کچھ مزید مرچ مسالہ بھی لگایا۔ اس نے لکھا کہ نیتوکرس نہایت خوبصورت تھی، اس کے گال گلابی تھے اور اس نے پورے 12 سال تک اکیلے مصر پر حکومت کی تھی۔ لیکن، اور یہاں میں سننے والوں کی توجہ چاہوں گا، اس سب میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ بالکل، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری کہانی، یہ زیر زمین تہخانہ، یہ انتقام، یہ سب بظاہر ایک افسانہ ہے۔ رکیں، کیا مطلب؟ یعنی نیتوکرس نام کی کوئی ملکہ تھی ہی نہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تاریخ میں، آثار قدیمہ میں اس پوری کہانی کا کہیں کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ نیتوکرس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ملتا، نہ کوئی مقبرہ ہے، نہ کوئی مجسمہ، اور نہ ہی پتھروں پر لکھی کوئی تحریر۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ تو پھر مصنفہ نے کتاب کا آغاز ایک جھوٹی کہانی سے کیوں کیا؟ دیکھیے، مصنفہ کے مطابق بھلے ہی نیتوکرس ایک افسانوی کردار ہو، لیکن اس کی کہانی قدیم مصر کی ان حقیقی خواتین حکمرانوں کے ایک مخصوص نمونے یا پیٹرن کو بالکل بے نقاب کرتی ہے جو واقعی تخت پر بیٹھی تھیں۔ اچھا، یہ کیسا نمونہ ہے؟ یہ ایک بہت واضح نمونہ ہے۔
یہ خواتین ہمیشہ اپنے شاہی خاندان کی آخری حکمران ہوتیں جب خاندان کا کوئی مرد وارث موجود نہ ہو۔ وہ طاقت حاصل کرنے کے لیے اکثر اپنے ہی بھائی سے شادی کرتیں۔ وہ نظام کو بدلنے کے بجائے اس پترئی نظام کے تحفظ کے لیے پوری شدت سے لڑتیں جو مردوں نے بنایا تھا۔ یعنی وہ مردوں کے بنائے ہوئے نظام کو ہی بچا رہی تھیں۔ بالکل، اور وہ اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے بے پناہ چالاکی استعمال کرتیں، اور سب سے تلخ بات، اپنا کام پورا کرنے کے بعد تاریخ کے پنوں سے ان کا نام اور نشان تک مٹا دیا جاتا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیتو کرس کا افسانہ دراصل ان 6 حقیقی خواتین کی کہانیوں کا ایک رومانوی نچوڑ ہے جن کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ ہاں، آپ اسے ایک نچوڑ کہہ سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو قدیم مصر کو دنیا کی دیگر آمرانہ تہذیبوں کے مقابلے میں ایک بالکل انوکھا معاشرہ بناتی ہے۔ یہ بات میں بھی سوچ رہا تھا، کیونکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں اگر خواتین کے پاس کوئی طاقت تھی بھی تو وہ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتی تھی۔ بالکل، وہ بادشاہ کی ماں یا بیوی کے طور پر مردوں کو کنٹرول کرتی تھیں، سامنے نہیں آتی تھیں۔ ہاں، لیکن قدیم مصر وہ واحد جگہ معلوم ہوتی ہے جس نے بار بار خواتین کو کھلم کھلا مکمل دیوتا اور بادشاہ کا درجہ دیا۔ وہ براہ راست حکمرانی کرتی تھیں۔ مصنفہ اس کی کیا وجہ بتاتی ہیں؟ مطلب مصری عورتوں میں ایسا کیا خاص تھا؟ اصل میں مصنفہ اس صورتحال کی کئی وجوہات کی کھوج لگاتی ہیں۔ کیا مصری خواتین باقی دنیا کی خواتین سے پیدائشی طور پر زیادہ مضبوط تھیں؟ شاید۔ لیکن کیا مصر کے سماجی قوانین زیادہ متوازن تھے؟ یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ سماجی قوانین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قدیم مصر میں عورت کو باقاعدہ جائیداد رکھنے کا حق حاصل تھا، وہ کاروبار کر سکتی تھیں اور وہ طلاق بھی لے سکتی تھی۔ واہ، آج کل کے حساب سے تو یہ حقوق بہت عام لگتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے یہ بہت بڑی بات تھی۔ بالکل، بہت بڑی بات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی وجہ ان کا مذہب تھا۔ مصریوں کا مذہب بہت سے دیوتاؤں پر مبنی تھا، جس میں سیکمیت، آئسس اور باسٹڈ جیسی نہایت طاقتور، خونخوار اور بے رحم دیویاں شامل تھیں۔ اچھا، تو ان دیویوں کے تصور کا عملی زندگی پر اثر پڑتا تھا؟ ہاں نا، جب معاشرے کے ذہن میں دیویوں کا ایک ایسا خوف اور عقیدت موجود ہو تو ان کے لیے حقیقی دنیا میں کسی عورت کو تخت پر بٹھانا اتنا محال نہیں تھا جتنا دیگر تہذیبوں کے لیے تھا۔ یہ تو ایک زبردست پس منظر ہو گیا۔ اب ذرا ان 6 عظیم ملکاؤں کی طرف آتے ہیں جن پر یہ کتاب مبنی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مصنفہ نے انہیں بڑی ترتیب سے پیش کیا ہے۔ جی، مصنفہ نے انہیں خاندانی ترتیب سے رکھا ہے۔ سب سے پہلے ڈائنسٹی 1 یعنی پہلے خاندان کی میرنت کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، میرنیت۔ تو اس کا دور کیسا تھا؟ میرنیت کا دور وہ تھا جب مصر میں بادشاہت کا تصور بالکل نیا تھا، اور یہ دور انتہائی ظالمانہ تھا۔ میرنیت کے بادشاہ شوہر کی موت کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہونے کے لیے بہت چھوٹا تھا، تو اقتدار سیدھا میرنیت کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو کیا اس نے خود کو فرعون ڈکلیئر کر دیا تھا؟ نہیں، دلچسپ بات یہی ہے کہ اس نے کبھی باقاعدہ طور پر بادشاہ کا لقب اختیار نہیں کیا، لیکن عملی طور پر اس نے اپنے کمسن بیٹے کی خاطر پوری سلطنت کو بہت کامیابی سے چلایا۔ یعنی وہ ان پہلی خواتین میں سے تھی جنہوں نے مرد کی غیر موجودگی میں خلا کو پر کیا۔ بالکل، اور پھر وقت آگے بڑھتا ہے اور 12ویں خاندان میں ہمیں نفرو سوبک نامی ملکہ ملتی ہے۔ اس کی کہانی ذرا مختلف اور ایک قدم آگے کی ہے۔ نفرو سوبک نے وہ کر دکھایا جو شاید میرنیت نہیں کر سکی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، جب 12ویں خاندان میں تخت کا کوئی مرد وارث نہیں بچا تو نفرو سوبک وہ پہلی خاتون بنی جس نے باقاعدہ بادشاہ کا لقب اپنایا۔ اس نے کسی پردے کے پیچھے سے نہیں، بلکہ سامنے آ کر تقریباً 4 سال تک مصر پر اکیلے حکومت کی۔ لیکن اصل کمال میرے خیال میں 18ویں خاندان کی ملکہ ہچیپسٹ نے کیا۔ ماخذ کے مطابق یہ دور حکومت بے پناہ طاقت اور خوشحالی کا دور کا۔ ہچیپسٹ کا دور تو واقعی مصر کا سنہرا دور تھا۔ اس نے صرف تخت ہی نہیں سنبھالا، بلکہ اس نے مصر کی معیشت کو مستحکم کیا، بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کروائے۔ اور وہ تجارتی مہمات بھی تو اس نے شروع کی تھی نا؟ ہاں بالکل، تجارتی مہمات کے ذریعے اس نے سلطنت کو بے پناہ وسعت دی۔ اس نے مصر کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا۔ وہ ایک انتہائی کامیاب حکمران تھی۔ لیکن اگر اس نے مصر کو اتنا امیر اور طاقتور بنایا تو بعد میں آنے والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے پڑھا ہے کہ اس کا انجام، یا کم از کم اس کی یادگاروں کا انجام، بہت برا ہوا۔
بہت برا ہوا۔ بدقسمتی سے چونکہ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے بعد میں آنے والے مرد حکمرانوں نے اس کی کامیابیوں کو اپنے پتری نظام کے لیے ایک خطرہ سمجھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے مرنے کے کچھ عرصہ بعد اس کا نام تاریخ کے پنوں سے جان بوجھ کر مٹا دیا گیا۔ اس کے شاندار مجسمے توڑ دیے گئے، یادگاریں تباہ کر دی گئیں۔ مطلب وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ آنے والی نسلیں ایک عورت کو اتنے کامیاب بادشاہ کے طور پر یاد رکھیں۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ خیر، اسی 18ویں خاندان میں ہمیں ایک اور بہت مشہور نام ملتا ہے، نفرتیتی۔ ہم سب نے اس کے خوبصورت مجسمے کی تصاویر تو کہیں نہ کہیں دیکھی ہیں، لیکن کتاب اس کے بارے میں ایک بہت ہی حیران کن دعویٰ کرتی ہے۔ جی، ہتشپسٹ کے انجام کی کہانی نفرتیتی تک بھی پہنچ چکی تھی۔ جب نفرتیتی کے شوہر کی موت ہوئی تو سلطنت ایک بہت بڑے مذہبی اور سیاسی بحران کا شکار تھا، اور نفرتیتی کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ ایک عورت کے طور پر تخت پر بیٹھی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس نے کیا حل نکالا اس مسئلے کا؟ مصنفہ کے مطابق اس تباہ حال نظام کو سنبھالنے کے لیے نفرتیتی نے مبینہ طور پر اپنی جنسیت اور نسوانیت کو ہی چھپا لیا۔ اس نے ایک مردانہ روپ دھار لیا، یعنی ایک نیا نام اختیار کیا اور بھیس بدل کر حکومت کی۔ واہ! آج دنیا اسے صرف ایک خوبصورت چہرے کے طور پر جانتی ہے، لیکن وہ دراصل ایک شاندار سیاسی ذہن رکھنے والی حکمران تھی۔ اس نے اپنا بھیس بدل کر مصر کو اس بحران سے نکالا۔ بالکل۔ اس کے بعد 19ویں خاندان کی ملکہ تاؤسرت کا ذکر آتا ہے۔ اس نے تو کوئی بھیس بھی نہیں بدلا تھا۔ ہاں، تاؤسرت کا قدم تو سب سے زیادہ جرأت مندانہ لگتا ہے۔ اس نے تو ایک خونی خانہ جنگی کے دوران تخت سنبھالا تھا، ہے نا؟ جی، اس نے کسی باپ، شوہر یا مرد وارث کے سائے کے بغیر تخت پر دعویٰ کیا۔ وہ سیدھا میدان میں آ گئی۔ یہ تو بہت خطرے والی بات تھی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ اس کا انجام پرتشدد تھا۔ اسے طاقت سے ہٹا دیا گیا، اور جس غاصب مرد نے اس کی جگہ لی، اس نے حد تو یہ کر دی کہ تاؤسرت کے مقبرے پر بھی قبضہ کر لیا، تاکہ موت کے بعد بھی اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ اور پھر فہرست کے آخر میں صدیوں کے وقفے کے بعد وہ نام آتا ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے، کلیوپیٹرا۔ لیکن ایک منٹ، کلیوپیٹرا تو مقدونیہ یونانی نسل سے تھی، تو اس کا ذکر مصری ملکاؤں میں کیوں آیا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، گو کہ وہ یونانی نسل سے تھی، لیکن اس نے خود کو مکمل طور پر مصری رنگ میں ڈھال لیا تھا، اور اس نے مصری روایت کو زندہ رکھا۔ وہ محض ایک خوبصورت عورت نہیں تھی جیسا کہ فلموں میں دکھاتے ہیں، بلکہ وہ ایک کمال کی جنگی اور سیاسی حکمت عملی جاننے والی رہنما تھی۔ ہاں، اس نے رومن سلطنت کے طاقتور ترین مردوں جیسے جولیس سیزر اور مارک اینٹونی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مصر کی بقا کے لیے استعمال کیا تھا۔ بالکل، اس نے نہایت چلاکی سے ان مردوں کو اپنے اور مصر کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ مصر کی شاید عظیم ترین اور آخری آزاد حکمران تھی۔ مگر تاریخ دیکھیں، تاریخ نے اس کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا، اور اسے محض ایک فضول خرچ، لالچی اور جنگوں میں ناکام عورت کے طور پر مشہور کر دیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر یہ 6 خواتین اتنی ذہین تھیں، اتنی کامیاب تھیں، انہوں نے بحرانوں سے ملک کو نکالا، تو آخر ان کا نام کیوں مٹایا گیا؟ ان کی عزت کیوں نہیں کی گئی؟ اور یہی اس کتاب کی سب سے تلخ حقیقت ہے۔ بے شک یہ طاقت عورتوں کی صلاحیتوں کا کمال تھا، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین تھیں، لیکن اگر ہم اس پورے نظام کو غور سے دیکھیں تو وہ اس پدری نظام کے ہاتھوں میں محض ایک کٹ پتلی کی طرح تھیں، جس پر ان کا اپنا کوئی مستقل اختیار نہیں تھا۔ کٹ پتلی؟ لیکن وہ تو فرعون تھیں، ان کے پاس تو مطلق طاقت تھی، پھر کٹ پتلی کیسے؟ مصنفہ کارا کونی انہیں ایک خاص نام دیتی ہیں، وہ انہیں پلیس ہولڈرز کہتی ہیں۔ پلیس ہولڈرز؟ یعنی وہ صرف کسی اور کے لیے کرسی گرم رکھ رہی تھی؟ آپ نے بالکل صحیح الفاظ استعمال کیے، وہ صرف کرسی گرم رکھ رہی تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ قدیم مصر کے نظام کو جب بھی یہ مسئلہ پیش آتا کہ تخت کا اصلی مرد وارث ابھی پیدا نہیں ہوا، یا وہ بہت چھوٹا ہے یا بوڑھا ہو چکا ہے، تو نظام کو ٹوٹنے اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے تخت عورت کے حوالے کر دیا جاتا تھا؟ بالکل،
तख्त की चाबियां औरत को दे दी जाती थीं। लेकिन जैसे ही वो मर्द वारिस बड़ा होता और तख्त संभालने के काबिल होता, उस औरत को निहायत बेदर्दी से मंजर से हटा दिया जाता और उसका नाम शाही फहरिस्तों यानी किंग लिस्ट से मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया जाता। यानी मिस्र उन्हें ताकत देता जरूर था, लेकिन सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, और जरूरत पूरी होते ही उसे छीन लेता था। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि मिस्रियों ने बहरान के वक्त किसी ताकतवर मर्द फौजी जर्नैल के बजाय खवातीन को ही क्यों चुना? किसी मर्द को भी तो ये आर्जी तख्त दिया जा सकता था ना। ये बहुत अहम नुक्ता है। देखें, मुसन्निफा बताती हैं कि मिस्रियों को अपने तजुर्बे से मालूम था कि बहरान के वक्त जब किसी जंगजू मर्द को ताकत दी जाती है तो वो अक्सर तबाही लेकर आता है। हाँ, मर्दों का रुझान अपनी ताकत साबित करने और जंगों की तरफ ज्यादा होता है। बिल्कुल, और वो तख्त पर हमेशा के लिए कब्जा करने की कोशिश करते हैं, जबकि खवातीन मुख्तलिफ साबित हुईं। वो कैसे? खवातीन बखूबी जानती हैं कि निज़ाम में उनकी पोजीशन बहुत नाजुक है, इसलिए वो जंग की आग भड़काने के बजाय ताकत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो देती हैं। वो इत्तेफाक राय यानी सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखती हैं। अच्छा, जैसे कि मिस्री देवी आइसिस की कहानी में मिलता है। हाँ, बिल्कुल वही मिसाल। देवी आइसिस ने अपने कम सिन बेटे हॉरस को कातिल चचा से बचाने के लिए कोई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि मोहतात और हिफाजती हिकमत अमली इख्तियार की। मिस्रियों ने अपनी तहजीब बचाने के लिए इसी उसूल को अपनाया। यानी हतशेपसुट या ताउसरत के दौर में भले ही कुछ सख्त कार्रवाइयां हुई हों, लेकिन अमूमी तौर पर उन्होंने मर्दों की तरह खून खराबे से गुरेज किया। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बेजा जंगों से खुद को और सल्तनत को बचाया। अगर हम इस सारी तारीख को आज की दुनिया के साथ एक बड़ी पिक्चर के साथ जोड़ के देखें, तो मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूं कि क्या आज का मुआशरा वाकई उस कदीम मिस्र से बेहतर है? क्योंकि किताब में दौरे हाजिर की सियासत की जो मिसालें हैं, वो तो कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। और यही मुसन्निफा का ये तज्जिया दौरे हाजिर के लिए सबक आमोज और चौंका देने वाला बन जाता है। माखज़ के मुताबिक हमारा आज का जदीद और तालीम याफ्ता मुआशरा ताकतवर खवातीन के खिलाफ कदीम मिस्र से भी ज्यादा जारहाना और मुखालिफ रवैया रखता है। मुझे याद है मुसन्निफा ने 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात का खास तौर पर हवाला दिया है। जी, और जैसा कि हमने शुरू में वाज़े किया, ये मुसन्निफा के अपने दलाइल हैं। उनके मुताबिक जब डोनाल्ड ट्रंप की उम्र का सवाल आया या खवातीन के बारे में उनकी मुतनाज़ा गुफ्तगू सामने आई, तो माशरे के एक बड़े हिस्से ने इसे महज लॉकर रूम की बात कहकर हंसी मजाक में उड़ा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब बात हिलेरी क्लिंटन की आई, तो उनकी सियासी मुहिम को उनकी जिन्स, उनकी आवाज़ के लहजे और उनकी उम्र की बुनियाद पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बिल्कुल, ये किताब उम्र और समाजी कदर के एक बहुत गहरे दोहरे मेयार पर बहस करती है। हमारे मुआशरे में एक मर्द रहनुमा के लिए उम्र रसीदा होना कोई खामी नहीं समझी जाती। हाँ, एक 70 साल के मर्द को भी ताकत और कशिश की अलामत समझा जाता है। मुसन्निफा ने व्लादिमीर पुतिन का जिक्र भी किया है ना, कि कैसे उनकी बगैर शर्ट के तस्वीर को मर्दानगी का हिस्सा माना जाता है। जी हाँ, लेकिन ज़रा सोचिए, जब बात किसी मौमर खातून सियासतदान की आती है, जैसे कि मार्गरेट थैचर, तो क्या उनकी ताकत को इस तरह की कशिश के साथ जोड़ना काबिल कबूल है? बिल्कुल भी नहीं। लोग उसे अजीब या मजाक समझेंगे। एक बड़ी उम्र की खातून रहनुमा को हमारे मुआशरे में फौरन मुस्तरद कर दिया जाता है और उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत या लिबास पर तनकीद शुरू हो जाती है। और यही वो तासुब है जिसकी जड़ें मुसन्निफा को आज के दौर में बहुत गहरी नजर आती हैं। सुनने वालों के लिए गौर करने का मुकाम ये है कि जब आज भी कोई मर्द गुस्से में आकर कोई जंगी फैसला करता है, तो लोग खुद को महफूज तस्वुर करते हैं और उसे एक मजबूत लीडर कहते हैं। लेकिन अगर वही सख्त फैसला कोई खातून रहनुमा करे, तो उसे जज्बाती या खतरनाक कहा जाता है। मतलब आज भी दुनिया की अक्सरियत किसी औरत के मोहतात फैसले के बजाय मर्दों के जंगी अहकामात को अपनी हिफाजत का जामिन समझती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जो हमें माखज़ से समझ आती है। ये बात वाकई परेशान कुन है। तो आज के इस ज़बरदस्त गुफ्तगू को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि कदीम मिस्र एक ऐसी हैरत अंगेज तहजीब थी जिसने बार बार अपने बहरानों में डूबते निज़ाम को बचाने के लिए औरतों की पुरसुकून, मोहतात और पेचीदा फैसला साजी पर भरोसा किया। जी, इन 6 मलिकाओं ने मिस्र को बचाया, मईशत मजबूत की और खुशहाली लाई। लेकिन इसके बावजूद
پدری نظام کے تسلط نے اپنا کام نکل جانے کے بعد ان کے نشانات بے دردی سے مٹا دیے۔ اور آج کی دنیا میں ہم جنسی مساوات کے برابری کے بہت بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن جب بات حقیقی فیصلہ کن طاقت سونپنے کی آتی ہے تو سچ تو یہ ہے کہ ہم آج بھی ان ہزاروں سال پرانے مصریوں سے کہیں پیچھے کھڑے ہیں۔ ہم آج تک طاقت کی حصول کے لیے خواتین کی قائدانہ صلاحیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس تمام گفتگو اور آج کے حالات کی روشنی میں یہاں ایک آخری اور بہت ہی گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ماخذ سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ قدیم مصری معاشرہ اپنی تباہی کے سنگین ترین لمحات میں مردانہ جارحیت کے بجائے خواتین کی محتاط سیاسی مہارت پر بھروسہ کر کے اپنی تہذیب کو بچا لیتا تھا۔ تو اس سے یہ سوال جنم لیتا ہے، آج کے اس ایٹمی اور تیزی سے بکھرتے ہوئے عالمی منظرنامے میں کیا ہمارا یہ نام نہاد جدید معاشرہ خواتین کی قیادت کے خلاف اپنی اسی جینیاتی اور سماجی عصبیت کی وجہ سے دراصل اپنی ہی بقا کے سب سے اہم راستے کو اپنے ہی ہاتھوں بند کر رہا ہے؟ کیا ہم جدید ہونے کے زوم میں آ کر انسانی تہذیب کو بچانے کے اس قدیم اور آزمائے ہوئے راز سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا فکر انگیز اور چونکا دینے والا سوال ہے جو ہمیں اپنے موجودہ عالمی نظام اور طاقت کے ڈھانچے پر نئے سرے سے غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس تفصیلی جائزے نے سننے والوں کے ذہن میں کئی نئے دریچے کھولے ہوں گے اور قدیم مصر کی ان عظیم خواتین کی زندگیوں سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اس موضوع میں کھوجنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ سننے والے اس حیرت انگیز اور چھپائی گئی تاریخ پر خود بھی مزید تحقیق کریں۔ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ اس سفر میں آگے بڑھنے سے پہلے قدیم مصر کے جغرافیے اور وہاں کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب مصر کا جغرافیہ اپنے آپ میں ایک انوکھی ڈھال تھا۔ ایک ڈھال یعنی وہ بچا ہوا تھا آس پاس کے علاقوں سے؟ ہاں بالکل، یہ خطہ چاروں طرف سے وسیع صحراؤں اور سمندروں سے گھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے باہر سے حملے نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ ایک ایسا محفوظ ماحول تھا جہاں بغاوتیں کم ہوتی تھیں، اور اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بادشاہ کو ایک مکمل خدا مانا جاتا تھا۔ صحیح، تو مردانہ بادشاہت وہاں ایک مذہبی اور سیاسی ضرورت بن چکی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ جب یہ نظام ڈگمگانے لگتا تو اسے بچانے کے لیے باہری فتح نہیں بلکہ ایک عورت کے اقتدار میں آنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ عورت اقتدار میں اس لیے نہیں آئی کہ اس نے مردوں سے بغاوت کی، بلکہ اس لیے آئی تاکہ وہ اس گرتی ہوئی مردانہ بادشاہت کو تباہ ہونے سے بچا سکے۔ یہ ایک بہت ہی مختلف زاویہ ہے، اور یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ آج کی ہماری یہ گفتگو کوئی عام روایتی تبصرہ نہیں ہے۔ ہاں، اور نہ ہی ہم یہاں کسی مخصوص نظریے کی طرفداری کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم خالصتاً دستاویزات اور ایویڈنس کی روشنی میں بات کریں گے، بنا کسی طرفداری کے۔ یہ تحقیق سننے والوں کے ذہن میں تجسس پیدا کرے گی کہ ہزاروں سال پرانی تاریخ آج کے دانشورانہ سوالات سے کیسے جڑی ہے۔ بے شک، یہ جاننا سب کے لیے بہت دلچسپ ہوگا۔ تو آئیے اس گہرے سفر کا آغاز کرتے ہوئے اپنے پہلے باب کی طرف چلتے ہیں، جسے ہم نے نام دیا ہے چیپٹر 1 مرنیز کوئین آف بلڈ۔ اگر ہم قدیم مصر کی ان رانیوں کو سمجھیں تو ان کا بنیادی کردار کیا تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ رانیاں اقتدار کی دوڑ میں مردوں کے مخالف نہیں تھیں، بلکہ اس نظام کی سب سے بڑی محافظ تھیں۔ محافظ تھیں؟ اچھا، اس کی کوئی مثال ملتی ہے ہمیں ان کی دیو ملائی کہانیوں میں؟ بالکل ملتی ہے۔ اگر ہم قدیم مصر کی کہانیوں پر غور کریں تو آئسس اور اوسائرس کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ جب اوسائرس کو قتل کر کے ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تو یہ اس کی بیوی آئسس ہی تھی جس نے اپنے بکھرے ہوئے شوہر کو جوڑا اور نئے بادشاہ یعنی ہورس کی حفاظت کی۔ صحیح، یعنی اس نے اپنی طاقت سے اس مردانہ اقتدار کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہاں، حقیقی زندگی میں بھی عورتوں سے یہی توقع کی جاتی تھی، ان کا کام نظام کو بچانا تھا۔ اور اس کہانی کا حقیقی زندگی میں سب سے پہلا عظیم نمونہ ہمیں پہلی ڈائنیسٹی کی رانی مرنت کی شکل میں ملتا ہے۔ تقریباً 5000 سال پہلے مرنت کا شوہر کنگ جیٹ اچانک وفات پا گیا۔ پیچھے جو وارث بچا ان کا بیٹا ڈین، وہ بھی بہت چھوٹا تھا اور تخت کے لیے نااہل تھا اس وقت۔
ہاں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ شاہی خاندان میں مردانہ رشتہ دار، مثال کے طور پر کوئی چاچا یا تایا، تو موجود ہوں گے نا؟ ان کو اقتدار کیوں نہیں دیا گیا؟ میرینت کو ہی ریجنٹ یعنی سرپرست حکمران کیوں بننا پڑا؟ کیونکہ اقتدار کا لالچ کسی بھی خونی رشتے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر کسی چاچا یا بالغ مرد رشتہ دار کو اقتدار دیا جاتا تو اس بات کا پورا امکان تھا کہ وہ بھتیجے کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے تخت پر قبضہ کر لیتا۔ اچھا، تو یعنی مرد رشتہ دار سب سے بڑا خطرہ تھے؟ بالکل، یہ ایک ایسا خطرہ تھا جو صدیوں تک شاہی خاندانوں کو لاحق رہا۔ اس لیے میرینت اپنے چھوٹے بیٹے کی ڈھال بن کر آگے آئی۔ اس کا مقصد تخت پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ اس تخت کو اپنے بیٹے کے بالغ ہونے تک محفوظ رکھنا تھا۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرینت نے اقتدار محفوظ کرنے کے لیے جو راستہ چنا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ مواد کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس وقت انسانی قربانی کا رواج تھا۔ ہاں، اور وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر۔ جب میرینت کے والد کنگ ڈیجیئر کی موت ہوئی تو اس کے ساتھ 587 افراد کو قربان کیا گیا، اور جب میرینت کا شوہر مرا تو 328 افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ لیکن ذرا رکیے، کیا واقعی اس قتل عام کی ضرورت تھی؟ ایک طرف ہم اسے محافظ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اتنے بڑے پیمانے پر اپنے ہی لوگوں کا خون بہا رہی تھی۔ بظاہر یہ ایک بے رحم قتل عام لگتا ہے، لیکن اگر ہم ان قربانیوں کو باغور دیکھیں تو یہ ایک انتہائی ٹھنڈی اور سوچی سمجھی سیاسی چال تھی۔ میرینت نے ان قربانیوں کا انتخاب بہت حکمت عملی سے کیا تھا۔ یعنی یہ کوئی رینڈملی چنے ہوئے لوگ نہیں تھے؟ بالکل نہیں، اس نے جوان مردوں کو چنا، ایسے مرد جو فوج یا دربار میں اثر و رسوخ رکھتے تھے اور بغاوت کر سکتے تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایسی رقیب عورتوں کو قربان کیا جن کے اپنے بچے تھے۔ تاکہ ان کے بچے کل کو دین کے مقابلے میں تخت کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ یہ تو دشمنوں کو ختم کرنے کا ایک قانونی اور مذہبی کور بن گیا۔ صحیح پکڑا آپ نے، یہ ایک مذہبی رسم کے پردے میں سیاسی صفایا تھا۔ یہ تصور رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ لاشیں عام طور پر کسی جدوجہد کے نشانات نہیں دکھاتی۔ انہیں مٹی کی اینٹوں سے بنے چھوٹے کمروں میں مہنگے تابوتوں میں لٹایا گیا تھا۔ مطلب یہ ایلیٹس تھے؟ ہاں، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ دربار کے اہم افراد تھے۔ اس نے 328 اہم ترین افراد کو راستے سے ہٹا دیا تاکہ اس کا بیٹا سکون سے تخت پر بیٹھ سکے، اور دیکھا جائے تو اس نے اپنا مقصد پورا بھی کیا، بیٹا بادشاہ بنا۔ لیکن جب میرینت مری تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اسے ایبیدوس میں ایک عظیم و شان قبر دی گئی، بالکل ایک بادشاہ کی طرح۔ قبر تو عظیم دی گئی، مگر اس کی لیگیسی کے ساتھ جو ہوا وہ مختلف ہے۔ ہاں، حیرت کی بات یہ ہے کہ بعد کی نسلوں نے، خاص طور پر ریمسائڈ دور کی سرکاری شاہی فہرستوں نے اسے تاریخ سے مکمل طور پر مٹا دیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اقتدار کے نظام کو اب اس عورت کی یاد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرینت نے مصری اقتدار کو اس کے ابتدائی اور نازک دور میں بچایا۔ اس نے اپنا مقصد پورا کر دیا تھا اور مردانہ اقتدار کا تسلسل برقرار ہو چکا تھا۔ تو سرکاری فہرستیں یہ دکھانا چاہتی تھیں کہ تخت ہمیشہ باپ سے بیٹے تک گیا ہے۔ ایگزیکٹلی، ایک عورت کا تخت پر بیٹھنا اس مردانہ سلسلے میں ایک خلل سمجھا گیا۔ اس لیے اس کی خدمت کو قبول تو کیا گیا، مگر اس کے نام کو مٹا دیا گیا تاکہ فیوچر کے لیے کوئی مثال نہ بنے۔ یہ بہت عجیب اور سخت حقیقت پسندانہ رویہ لگتا ہے۔ ان عورتوں نے بادشاہت کو تباہی سے بچایا، لیکن بدلے میں انہیں تاریخ کے صفحات سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ خیر، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم گفتگو کو اپنے اگلے حصے کی طرف لے جاتے ہیں۔ چیپٹر 2، نیفروسوبک، دی لاسٹ وومن اسٹینڈنگ۔ یہ واقعی ایک بہت انٹرسٹنگ دور ہے۔ پہلی ڈائنیسٹی سے نکل کر اب ہم لگ بھگ 1000 سال آگے آتے ہیں، 12th ڈائنیسٹی میں۔ یہاں حالات بالکل مختلف تھے۔ یہاں ہمیں شاہی حارم اور خاندانی شادیوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ آخر اس وقت کے معاشرے میں ان آپس کی شادیوں یعنی انسیسٹ کی کیا مجبوری تھی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ان شادیوں کا اصل مقصد دولت اور طاقت کو محفوظ رکھنا تھا۔ شاہی خاندان اپنی دولت باہر نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اگر بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کسی باہری امیر خاندان میں کرتا تو اسے جہیز کے طور پر زمین، طاقت اور رتبہ دینا پڑتا نا؟ بالکل، اور وقت کے ساتھ وہ نیا خاندان شاہی تخت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ اس لیے خزانے اور طاقت کو اسٹرکٹلی قبضے میں رکھنے کے لیے وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے شادیاں کرتے تھے، لیکن فطرت کے اصولوں کے خلاف جانے کی انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ اور وہ قیمت تھی بیماریاں
اور بانجھپن. صدیوں تک ایک ہی خون میں شادیاں کرنے سے نسلیں کمزور ہو گئیں. اور انہی حالات میں نیفروسوبک سامنے آتی ہے. اور اس وقت حالات واقعی بہت خراب تھے. اس کا والد ایمنمہت III ایک انتہائی طاقتور بادشاہ تھا جس نے 45 سال تک حکومت کی. بظاہر سب ٹھیک تھا، لیکن اس کی موت کے بعد جب اس کا بھائی اور شوہر ایمنمہت IV بادشاہ بنا تو وہ صرف 9 سال تک حکومت کر سکا اور بغیر کسی وارث کے مر گیا. تو پھر ایسا کیا بحران آیا کہ انہیں تخت پر اچانک ایک خاتون کو بٹھانا پڑا؟ حرم میں تو بہت سی عورتیں اور لوگ ہوں گے. حرم ضرور موجود تھا، مگر شاہی خاندان کا کوئی مرد وارث بچا ہی نہیں تھا جو تخت کا دعویٰ کر سکے. پورا کا پورا خاندان اچانک ایک جھٹکے میں ختم ہونے کے دہانے پر کھڑا تھا. ایسے سنگین حالات میں جب خانہ جنگی یقینی لگ رہی تھی، نیفروسوبیک نے قیادت سنبھالی. یہ وہی پوائنٹ ہے جہاں سسٹم ٹوٹنے لگتا ہے تو عورت آگے آتی ہے. ہاں، اور وہ پہلی ایسی خاتون تھی جس نے مکمل طور پر بادشاہ کے 5 نام اپنائے، جنہیں ٹائٹلری کہتے ہیں. بالکل. مصری بادشاہات میں ان 5 ناموں کی بہت اہمیت ہوتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنا حورس نام، جو ہمیشہ ایک نر عقاب ہوتا تھا، اسے مادہ عقاب میں تبدیل کیا. یہ ایک چھوٹی مگر انتہائی طاقتور سیاسی علامت تھی. اور صرف نام ہی نہیں، لباس کے حوالے سے بھی اس کی ذہانت حیرت انگیز تھی. اس نے اپنے عورتانہ لباس کے اوپر مردانہ بادشاہی کلٹ یعنی وہ سکرٹ پہنی. وہ چھپ کے نہیں بیٹھی، اس نے کھلے عام اپنے جنس اور اپنے اقتدار کو ملا دیا. یہ ایک عظیم سیاسی چال تھی اس کی. لیکن عام طور پر ایسے حالات میں اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے شوہر کے نام کا سہارا لیا جاتا ہے. کیا نیفروسوبیک نے اپنے مردانہ شوہر کی طاقت استعمال کی؟ بالکل نہیں. اسے معلوم تھا کہ سیاسی طور پر شوہر کا حوالہ دینا کمزوری تھی، کیونکہ وہ بغیر وارث دیے مرا تھا. اس نے براہ راست اپنے عظیم والد ایمنمہت III کے تسلسل کو اپنا سہارا بنایا. اس کی مثال ہوارہ میں ملتی ہے نا؟ ایسی حیرت انگیز بھول بھلیا تھی جس کا مقصد دیکھنے والوں کو ششدر کرنا تھا. نیفروسوبیک نے اسے مکمل کروا کے یہ اعلان کیا کہ وہی اپنے والد کی سچی جانشین ہے اور اس کی عظیم لیگیسی کو آگے بڑھا رہی ہے. یہ سیاسی طور پر ایک ماسٹر سٹروک تھا، لیکن صرف خاندانی بحران ہی نہیں، اس وقت ایک بڑا قدرتی اور معاشی بحران بھی چل رہا تھا. دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ دریائے نیل میں پانی کی سطح انتہائی کم ہو گئی تھی. اب قدیم مصر میں دریائے نیل ہی سب کچھ تھا. بے شک ان کی پوری معیشت اسی پر کھڑی تھی. فصلیں، کھیتی باڑی، معیشت سب اس کے سالانہ سیلاب پر منحصر تھے. پانی کم ہونے کا مطلب تھا قحط اور بھوک. نیفروسوبیک نے صرف خالی تخت نہیں سنبھالا، بلکہ ایک ایسے بحران کا سامنا کیا جو کسی مرد بادشاہ کی بھی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھا. واقعی اقتدار کا یہ تاج جس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا. ایک ایسی عورت جسے ہمیشہ طاقت کے مرکز سے دور رکھا گیا تھا، اسے اقتدار تب تھما دیا گیا جب ملک تباہی کے کنارے پر تھا. پھر بھی اس نے حالات کو بہترین انداز میں سنبھالا. اور اس کے حکمرانی کب تک چلی؟ اس کی حکمرانی تقریباً 4 سال تک رہی. ان 4 سالوں میں اس نے اپنے ملک کو بھوک اور خانہ جنگی سے بچایا. سب سے اہم بات یہ کہ جب اس کا وقت ختم ہوا تو اقتدار اگلے خاندان یعنی 13th ڈائنسٹی کو بغیر کسی خون خرابے یا بغاوت کے منتقل ہو گیا. تو اس سب سے کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عورتوں کا راج ان مرد فاتحین کی نسبت زیادہ پرامن تھا؟ وہ جنگیں چھیڑنے اور ملک فتح کرنے کے بجائے مصالحت، تحفظ اور معاشرتی اتحاد پر توجہ دیتی تھیں. یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں ان کے طریقہ کام میں نظر آتا ہے. نیفروسوبیک نے اپنے وقت میں کوئی بڑے فتح کے دعوے نہیں کیے. اس نے صرف اس نظام کو بچایا جو تباہ ہو رہا تھا. قدیم مصر کے اعلیٰ طبقے نے ایک عورت کی حکمرانی کو صرف اس لیے قبول کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپس میں لڑنے سے بہتر ہے کہ ایک قابل خاتون کی قیادت میں اکٹھے رہا جائے. اس نے نظام کو وقت فراہم کیا تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. ان باتوں کو سن کر ذہن میں ایک بہت عجیب کشمکش پیدا ہوتی ہے. اگر ہم ان تمام حقائق کو آج کی انسانی نفسیات اور اقتدار کی کشمکش سے جوڑیں تو لگتا ہے جیسے وقت بدلا ہے لیکن انسانی رویے وہی ہیں. وہ کیسے؟ تاریخ میں اکثر عورتوں کو اقتدار کا راستہ تب ہی دکھایا جاتا ہے جب سب کچھ تباہ ہو رہا ہو، جب مردوں کا بنایا ہوا نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہو، تب ایک عورت کو آگے کر دیا جاتا ہے.
آج کی نفسیات اور بزنس کی زبان میں اسے گلاس کلف یعنی شیشے کی چوٹی کہا جاتا ہے۔ شیشے کی چوٹی بہت خوب۔ ایک ایسا مقام جہاں سے گرنے اور ناکام ہونے کا خطرہ سب سے زیادہ ہو۔ یہ بحث سچ میں ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، ایک ایسی فکر جس کا ذکر مواد میں بھارے راست نہیں، لیکن وہ اسی پر مبنی ہے۔ کیا تاریخ ہمیشہ انہی لوگوں کو بلا دیتی ہے جو بحران اور تباہی میں حالات کو سنبھالتے ہیں، اور صرف انہی مردوں کو عظیم فاتحین کا درجہ دیتی ہے جو جنگیں لڑتے ہیں؟ یہی تو سب سے بڑی آئرنی ہے۔ ان عورتوں نے بادشاہت کو تباہی سے بچایا، لیکن بدلے میں انہیں تاریخ کے صفحات سے بالکل غائب کر دیا گیا۔ ہم آج بھی طاقت اور کامیابی کو انہی قدیم مردانہ پیمانوں سے کیوں ناپتے ہیں؟ کیا حفاظت کرنا اور لوگوں کو جوڑنا فتح کرنے سے کمتر ہے؟ یہ سوال واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ اور اپنے ہیروز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس تحقیقی مطالعے میں قدیم مواد کے ان غمنام صفحات میں چھپی سچائیوں کو جاننے اور سمجھنے کا یہ سلسلہ امید ہے سننے والوں کے لیے اتنا ہی دلچسپ رہا ہوگا جتنا ہمارے لیے ان حقائق کو کھول کر دیکھنا تھا۔ بے شک، تاریخ کی ان باتوں سے آج بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ کے ان خاموش راستوں سے نکل کر آنے والی یہ آوازیں آج بھی اپنا وجود منواتی ہیں اور ہمیں اقتدار کے اصل معنی سکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو چلیے اس کتاب کے تیسرے باب سے شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے چیپٹر 3 ہیٹشپسٹ کوئین آف پبلک ریلیشنز۔ عام طور پر اگر ہم تاریخ دیکھیں تو خواتین کو اقتدار تب ملتا ہے جب کوئی بڑا بحران ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے میرینیت یا نیفروسوبیک کے دور میں ہوا تھا۔ ایگزیکٹلی، جب حالات تباہی کے دہانے پر تھے، لیکن ہیٹشپسٹ نے ہر قید کو توڑا۔ وہ ڈائنیسٹی 18 میں تب اقتدار میں آئیں جب مصر بے حد خوشحال تھا۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے۔ یہ فرق بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اکثر عورتوں کو تب آگے کیا جاتا ہے جب مردوں کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا، ایک آخری سہارے کے طور پر۔ لیکن ہیٹشپسٹ کے وقت ملک میں دولت تھی، خوشحالی تھی۔ ایسے وقت میں ایک عورت کا تخت نشین ہونا یہ ان کے سماج کو ہرگز قبول نہیں تھا۔ ان کے والد تھوتموس اول ایک جنرل تھے جو بادشاہ بنے۔ ان کے بعد ہیٹشپسٹ کی شادی اپنے ہی بیمار سوتیلے بھائی تھوتموس سیکنڈ سے ہوئی۔ جب وہ شوہر 3 سال بعد مر گیا تو پیچھے بچا ایک 2 سال کا بچہ جو کسی اور بیوی سے تھا، تھوتموس تھرڈ۔ بالکل۔ اب یہاں ایک مثال پر غور کرتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے۔ تصور کریں کہ ایک بہت امیر کارپوریشن کا CEO اچانک مر جائے اور اس کا وارث ایک 2 سال کا بچہ ہو۔ ایسے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کس کو چنیں گے؟ ظاہر ہے وہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں گے جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ کہ دیوتا امون کے اوریکل یعنی غیبی اشارے کے ذریعے اس بچے کو بادشاہ چنا گیا۔ لیکن یہ تو صرف ایک دکھاوا تھا نا؟ بالکل دکھاوا تھا۔ اصل میں یہ سب پرطاقت ایلیٹ طبقے اور خاندانوں کا کھیل تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہیٹشپسٹ صرف ریجنٹ بنے تاکہ اس کی آڑ میں وہ آسانی سے اپنی دولت میں اضافہ کر سکیں۔ انی نام کے ایک اہلکار کی قبر پر لکھی عبارت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایلیٹ طبقہ اس بندوبست سے کتنا خوش تھا۔ اچھا، لیکن وقت کے ساتھ ہیٹشپسٹ نے صرف ریجنٹ رہنے پر اکتفا نہیں کیا، اس نے خود کو مکمل بادشاہ گھوشت کر دیا اور اپنا نیا نام رکھا مات کارا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ اپنے مجسموں کی شکل بدل دی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ ویژول پروپیگنڈا کا ماسٹر کلاس تھا۔ یعنی اینڈروجینس، اور آخر میں جو مجسمے بنے ان میں مکمل مردانہ جسم تھا، چوڑے کندھے اور باقاعدہ داڑھی کے ساتھ۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ مرد بننا چاہتی تھی، بلکہ عوام اور مذہب کو ایک بل آف ایجپٹ چاہیے تھا، ایک مردانہ طاقت کا نشان۔ اس نے فزیکل ریالٹی کو اگنور کر کے عہدے کی ویلیڈیشن پر زور دیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آج بھی خواتین لیڈرز کو کئی بار اپنانی پڑنے والی یونیسیکس یونیفارم یا پاور ڈریسنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ان کی اتھارٹی کو سیریسلی لیا جائے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ اور اس دوران ہیٹشپسٹ کی کامیابیاں بے مثال تھیں، خاص طور پر پنٹ کی عظیم تجارتی مہم۔ وہاں کی ملکہ کی جسامت بے حد عجیب تھی، اور اس سفر سے مصر میں خوشبو اور بخور کے درخت لائے گئے۔
اور کارنیک میں ریڈ چیپل کی تعمیر بھی اس کی بڑی اچیومنٹ تھی، اور پھر وہ 30 سالہ جبلی یعنی سیڈ فیسٹیول، جس میں اس نے اپنے والد، اپنے شوہر اور اپنے حکمرانی کے سال ملا کر 30 کا فگر پورا کر لیا۔ یہ ایک بہت سمارٹ سیاسی چال تھی۔ لیکن اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہتشپسوت کی یہی عظیم کامیابی اس کا نقصان بن گئی۔ قاعدے قوانین کے مطابق چلنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے بعد تھوتموس III نے اس کے اور اس کی بیٹی نیفرو کے مجسموں پر سے ان کا نام مٹا دیا اور اپنے باپ دادا کا نام لکھ دیا۔ یہ سن کر دکھ ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے روزلینڈ فرینکلن کی DNA تحقیق یا آدا لولیس کے کام کا کریڈٹ مردوں نے لے لیا ہو، صرف اس لیے کہ ایک عورت اتنی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے۔ بالکل، ان کامیابیوں پر پیٹریارکل سوسائٹی نے آسانی سے قبضہ کر لیا۔ ہتشپسوت کے دور میں خواتین کی طاقت کا جو بیج بویا گیا، اس نے آگے چل کر مصر کی تاریخ کے سب سے عجیب دور کو جنم دیا۔ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم اس کتاب کے چوتھے باب پر آتے ہیں، چیپٹر 4، نیفرتیتی، مور دین جسٹ اے پریٹی فیس۔ یہ نام واقعی اس موضوع پر فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ عام طور پر نیفرتیتی کو صرف برلن میں موجود اس خوبصورت مجسمے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ وہی پرفیکٹ چہرہ اور نیلا تاج۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیفرتیتی نے ایک ایسے بادشاہ سے شادی کی جو اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، آمنہوٹپ IV، جس نے اپنا نام اخینیٹن رکھ لیا تھا۔ ہاں، اخینیٹن، جسے تاریخ کا ہیریٹک کنگ یا جنونی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس نے مصر کے ہزاروں سال پرانے دیوتاؤں، خاص طور پر امن کو چھوڑ کر صرف ایک سورج کے دیوتا آٹن کی پرستش شروع کر دی۔ یہ پورے سسٹم کو تباہ کرنے جیسا تھا۔ اور صرف مذہب نہیں، اس نے آرٹ اور تصویروں کو بھی مکمل بدل دیا۔ بادشاہ کی شکلیں لمبی، پیٹ باہر کی طرف جسے وی شیپ نیول کہتے ہیں، اور عجیب ایلین جیسی بنا دی گئی۔ اور کتابیں واضح کرتی ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں تھی، بلکہ سورج کی روشنی کا روحانی اثر دکھایا گیا تھا۔ لیکن ان تصویروں کی روشنی کے پیچھے ایک بے حد خوفناک اندھیرا تھا۔ اس نئے شہر اکھیٹن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل، اس نئے شہر کی بنیاد ظلم پر رکھی گئی تھی۔ مزدوروں اور بچوں کی ہڈیوں پر کی گئی بائیو آرکیالوجی کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے بھوک اور بیماری کی حالت میں سخت ترین کام لیا گیا تھا۔ ہڈیوں پر اسپائنل فریکچرز تھے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے پرانے مندروں سے دیوتاؤں کی مورتیاں نکال کر پگھلا دی۔ یہ تو تاریخ کی پہلی مذہبی انتہا پسندی یعنی ریلیجس ایکسٹریمزم کی مثال لگتی ہے۔ یہی نہیں، مئی 1338 BC میں آنے والے طویل سورج گرہن نے تو اس خوف کو مزید بڑھا دیا ہوگا۔ جب سورج پوجنے والوں کا دیوتا اچانک آسمان سے غائب ہو جائے تو عوام میں کتنی دہشت پھیلی ہوگی۔ اس سب میں نیفرٹیٹی کا کردار کیا تھا؟ میں نہیں مانتی کہ وہ صرف چپ چاپ دیکھنے والی بیوی تھی۔ آپ ٹھیک سوچ رہی ہیں۔ اخیناتن نے اسے اپنے برابر کا بادشاہ یعنی کوکنگ بنا دیا تھا، جس کا نیا نام اینکھیپرے نیفنیفرو آتن رکھا گیا۔ وہ اس کے ہر فیصلے میں شریک تھی۔ لیکن کہانی میں سب سے بڑا موڑ تب آتا ہے جب بادشاہ مر جاتا ہے اور ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں نکلس ریوز اور دیگر برٹش ماہرین کی تھیوری اس پیچیدہ گتھی کو نئے انداز میں سلجھاتی ہے۔ ہاں، یہ تھیوری بتاتی ہے کہ اخیناتن کے مرنے کے بعد جو نیا بادشاہ سمنکرے سامنے آیا، ثبوت بتاتے ہیں کہ وہ اصل میں نیفرٹیٹی ہی تھی۔ یعنی ایک عورت کو دوبارہ اپنا نام اور پہچان بدل کر مکمل مردانہ بادشاہ کا روپ دھار لینا پڑا تاکہ وہ اپنے شوہر کی پھیلائی ہوئی اس عظیم تباہی کو ٹھیک کر سکے۔ صحیح کہا۔ نیفرٹیٹی سمنکھارے کے روپ میں نئے شہر کو چھوڑا، پرانے دیوتاؤں کو واپس لایا اور نئے چھوٹے بادشاہ توتنخامون کی تربیت کی ذمہ داری لی۔ وہ ہر اس چیز کو واپس اپنی جگہ پر لا رہی تھی جو تباہ ہو چکی تھی۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ اس ڈیمیج کنٹرول کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔ نیفرٹیٹی ان حالات کو ٹھیک کرتے کرتے جلدی مر گئیں، اور پھر اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ اور بھی دکھ کی بات ہے۔ انکھیسنامون کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، نیفرٹیٹی کی آخری بچی ہوئی بیٹی۔ اس نے ہٹائٹ بادشاہ کو خط لکھا کہ کسی مرد کو اس سے شادی کے لیے بھیجے تاکہ اسے کسی نوکر سے شادی نہ کرنی پڑے۔ تھی اس کی اس پکار کا انجام کیا ہوا؟ آئے جو ایک اہلکار تھا، اس نے زبردستی اقتدار پر قبضہ کیا، آنکھیسنامون سے شادی کی اور طاقت واپس مکمل طور پر مردوں کے ہاتھ چلی گئی۔ آنکھیسنامون تاریخ سے ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں،
اور سب سے بڑا دھوکہ جو آج لوگ کھاتے ہیں وہ توتن خامن کے مشہور سنہری ماسک کے بارے میں ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ماسک اس کا اپنا ہے۔ اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس گولڈن ماسک پر بنی ملکہ کی نشانیاں، یعنی وہ یوریاز اور دیگر سمبلز، صاف بتاتی ہیں کہ وہ نیفرتیتی کے لیے بنایا گیا تھا۔ مردوں نے نہ صرف ان کی تاریخ چھین لی، بلکہ ان کی آخری آرامگاہ کی سب سے عظیم چیزیں بھی کسی اور کے نام کر دیں۔ اس ساری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو سننے والوں کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ قدیم مصر کی یہ باتیں آج بھی کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ جب کوئی سسٹم تباہ ہوتا ہے تو اکثر خواتین کو بحران سنبھالنے کے لیے آگے آنا پڑتا ہے، جیسے نیفرٹیٹی آئی۔ لیکن جب وہ اسے ٹھیک کر دیتی ہیں تو طاقتور پیٹریاکل سسٹم ان کا نام اور ان کی پہچان مٹا دیتا ہے۔ ہیٹشپسوتا نیفرٹیٹی دونوں کے ساتھ یہی ہوا۔ ان کی عظیم سیاسی اور معاشی کامیابیوں کو مردوں نے چھپا دیا یا اپنے نام کر لیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہسٹری ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ بالکل، اور اسی بارے میں آخر میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ آج تک نیفرٹیٹی کی خبر نہیں ملی، لیکن نئے گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار کی تحقیق اشارہ کرتی ہے کہ شاید توتن خامون کے مقبرے کی دیوار کے ٹھیک پیچھے ایک اور خفیہ کمرہ ہے۔ اوہ، یہ تحقیق واقعی حیرت انگیز ہے۔ سوچئے، اگر نیفرٹیٹی آج بھی اسی دیوار کے پیچھے ایک مرد بادشاہ سمنکھارے کے بھیس میں دفن ہے، تو ایسی کتنی اور طاقتور خواتین ہوں گی جن کی اصل کہانیاں، جن کا اصل کردار کسی اور کے نام کے سائے تلے تاریخ کی دیواروں کے پیچھے آج بھی چھپا ہوا ہے۔ چیپٹر 5 توموزرت دی سروائیور۔ دی سروائیور یعنی بچ نکلنے والی یا زندہ رہنے والی۔ مصنف نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس دور کا جو سیاسی منظرنامہ تھا وہ بہت خوفناک تھا، جس میں توسرت نے آنکھ کھولی۔ یہ 19th اور 20th ڈائنسٹی کا وقت تھا، جسے رامسائٹ پیریڈ کہا جاتا ہے، اور یہاں تک آتے آتے مصر کی سیاست کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ یہاں ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے، اب فرعون کے پاس وہ لامحدود یا خدائی طاقت نہیں رہی تھی جو پچھلے ادوار میں ہوا کرتی تھی۔ بالکل، اور اس سیاسی تبدیلی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ایک بادشاہ کی طاقت کم ہوتی ہے تو وہ خالہ کہیں نہ کہیں تو بھرتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی، وہ خالہ کون بھر رہا تھا؟ ایلیٹس۔ ہاں، جو اشرفیہ تھی یعنی ایلیٹ کلاس، وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ اس میں اعلیٰ عہدیدار، فوجی جرنیل اور پجاری شامل تھے، جو اب صرف فرعون کے حکم پر سر نہیں جھکاتے تھے، بلکہ انہیں سلطنت کے معاملات میں اپنا حصہ اور کردار چاہیے تھا۔ صحیح۔ طاقت کا جو مرکز کبھی صرف بادشاہ کی ذات تک محدود تھا، اب وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ اور اس ایکسٹرنل تبدیلی کا سب سے پہلا اثر شاہی خاندان کے اندر پڑا، اور یہاں پر کتاب ایک بہت حیران انگیز حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ہاں، وہ بہن بھائیوں کی شادیوں والا معاملہ۔ بالکل، قدیم مصر میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہاں شاہی خاندان میں بہن بھائیوں کی شادیوں کا رواج عام تھا، لیکن اس ریمیسائٹ دور میں آ کر یہ رجحان بہت کم ہو گیا تھا۔ اب اگر صغیرتی طور پر دیکھا جائے یا آج کی جدیت اور سائنس کے نظیر سے سوچا جائے تو یہ ایک بہت ہیلدی تبدیلی لگتی تو ہے، لیکن سیاست میں ہر چھوٹی تبدیلی کا ایک بہت بڑا پوشیدہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، مصنف واضح کرتا ہے کہ اس بظاہر ہیلدی تبدیلی نے شاہی خواتین سے ان کی سب سے بڑی طاقت چھین لی۔ یہ سچ میں ایک نازک نقطہ ہے۔ پچھلے ادوار میں شاہی خاندان کے اندر شادیوں کا بنیادی مقصد ہی طاقت اور دولت کو چند ہاتھوں میں مرکوز رکھنا تھا۔ یعنی جب بادشاہ اپنی بہن سے شادی کرتا تھا تو ملکہ دراصل اسی خدائی خون کی وارث ہوتی تھی اور اس کی طاقت کسی بھی درباری سے زیادہ ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ رواج ختم ہوا تو بادشاہ کی بیٹیاں دوسرے عہدیداروں اور جرنیلوں میں بیاہ دی جانے لگیں۔ بالکل، اور اس سے اقتدار کا وہ دائرہ جو پہلے بہت چھوٹا تھا اچانک بہت وسیع ہو گیا، طاقت بکھر گئی۔ اس کی سب سے بڑی مثال رامزیس سیکنڈ کی ہے، جسے رامزیس دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے خاندان کا سائز سنیں، ان کے تقریباً 50 بیٹے اور 50 بیٹیاں تھیں۔ سوچئے، جب 100 شاہی بچے ہوں گے اور وہ ملک کے مختلف طاقتور خاندانوں میں شادیاں کریں گے تو یہ تو اقتدار کے دعوے داروں کی ایک پوری فوج کھڑی کرنے والی بات ہوئی نا۔ یہ کسی بھی ریاست کے لیے ایک چلتا پھرتا ٹائم بم تھا۔ ہاں، اور جب اتنے سارے شاہی وارث دربار میں موجود ہوں گے تو صبح شام بس سازشیں ہی چلتی ہوں گی۔
इसी अफरा तफरी और ताकत के बिखराव ने मिस्र को एक शदीद खाना जंगी की तरफ धकेल दिया। और ठीक इस तबाकुन माहौल में आती है इस चैप्टर की मरकजी किरदार। तवोसुरत। हाँ, तवोसरित। वो फिरौन सेटी दुअम की नौजवान बीवी थी और उस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ था। सेटी दुअम का मुकाबला जरनूब के एक बहुत ताकतवर बागी रहनुमा अमून मिसेस से हो रहा था। जब पूरी सल्तनत में आग लगी हो तो कुछ ऐसे किरदार उभरते हैं जो इसका फायदा उठाते हैं और कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। चांसलर बे की एंट्री। क्या किरदार था वो! एक शामीदारन, यानी एक मुकम्मल गैर मुल्की जो मिस्री एलीट का हिस्सा ही नहीं था। उसने इक्तिदार की इस रस्साकशी का खूब फायदा उठाया। जब सेटी दुअम की मौत हुई तो चांसलर बे ने ताकत का एक खौफनाक खेल खेला। उसने तख्त पर एक माजूर और कम उम्र लड़के सिप्ता को बिठा दिया और तवूसरित, जो कि असल मलिका थी, उसे सिर्फ नाम की रीजेंट बना दिया। और एक गैर मुल्की का अचानक इतनी ताकत हासिल कर लेना कदीम मिस्री मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। ये इस बात का सबूत था कि खानदान के खून से ज्यादा अब दौलत और खजाने पर कंट्रोल अहम हो गया था। और बे का गुरूर तो देखें, उसने मिस्री देवताओं के मंदिरों की दीवारों पर जहां सिर्फ बादशाह की तस्वीर बन सकती थी, वहां अपनी तस्वीरें बनवा ली। बिल्कुल बादशाह के बराबर। एक ऐसे माशरे में जहां फिरौन को जमीन पर चलता फिरता खुदा माना जाता हो, वहां एक शामी खजांची का ये अमल खुली गुस्ताखी था। ये फिरौन की ताकत को सीधा सीधा चैलेंज करना था। बे को लगा कि सिप्ता एक कठपुतली है और तवूसरत एक बेबस औरत जो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहीं उससे सबसे बड़ी गलती हुई। तवूसरत कोई आम मोहरा नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने बड़ी खामोशी, जहानत और सब्र के साथ वक्त का इंतजार किया। दरबार में हफीज बनाए, अपनी ताकत जमा की और फिर एक ऐसा जवाब दिया जिसने बे के गुरूर को खाक में मिला दिया। उसने उस ताकतवर गैर मुल्की को कत्ल करवा दिया। और इस कत्ल की तफसील जिस जरिए से हम तक पहुंची है वो खुद एक अजीब बात है। हाँ, वो ओस्ट्राकॉन वाली बात। जी, इतनी बड़ी बगावत का सबूत किसी आलिशान कुतबे या सोने के वरक पर नहीं मिला, बल्कि डेर अल मदीना के मजदूरों की बस्ती से मिलने वाली एक छोटी सी पर्ची पर लिखा था। एक बेज़ाहिर बेवकार सी पर्ची जिस पर स्याही से मुख्तसर लिखा था कि फिरौन ने अजीम दुश्मन बे को मार दिया है। ये सच में एक लम्हा फिक्रिया है कि तारीख के इतने बड़े मोड़ को एक आम मजदूर की लिखी पर्ची ने महफूज रखा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। बे के कत्ल के कुछ ही अरसे बाद नौजवान बादशाह सिप्ता की भी पुरइसरार मौत हो गई। और शवाहिद बताते हैं कि उसे भी रास्ते से हटाया गया था। अब तख्त खाली था। तब तौसरित ने वो कदम उठाया जो कदामत पसंद मिस्र में किसी धमाके से कम नहीं था। उसने किसी मर्द को आगे करने के बजाय खुद को तन्हा बादशाह यानी फिरौन करार दे दिया। उसने हुक्मरानी का मुकम्मल मर्दाना अंदाज अपना लिया। किताब में उसके एक ऐसी मुजस्समे का जिक्र है जिसमें उसने मर्द फरौनों जैसी मखसूस किल्ट पहन रखी है। ये उसके मुकम्मल और बिला शिरकत ए गैर इक़्तिदार का ऐलान था। लेकिन हकीकत यह है कि एक अकेली औरत का राज उस दौर के रिवायती और पितरी निज़ाम वाले मुआशरे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। सही कह रहे हैं आप। महज 2 से 4 साल ही गुजरे थे कि एक ताकतवर जंगजू सेटनाखत ने बगावत कर दी। उसने ताकत के जोर पर तौसरित को हटाया और उसकी नफरत का आलम यह था कि उसने सिर्फ तख्त नहीं छीना बल्कि तौसरित के मकबरे पर भी कब्जा कर लिया। अपना नाम कुंदा करवा दिया उस पर। वो तारीख के सफ़हात से एक खातून हुक्मरान का नामो निशान मिटा देना चाहता था। तवस्सुत का जवाल एक तर्क हकीकत है, लेकिन सोचिए, जब औरतों के लिए तख्त के सीधे रास्ते बंद कर दिए गए तो क्या उन्होंने हार मान ली? हरगिज नहीं। चैप्टर के आखिर में मुसन्निफ हमें रामसीस III के दौर की हेरेम कॉन्स्पिरेसी की तरफ ले जाता है। हरेम की साजिश, जो ये बताती है कि जब उन्हें इख्तिदार से दूर किया गया तो उन्होंने पसे पर्दा रहकर खौफनाक रास्ते अपनाए। मलिका ती ने फैसला किया कि बादशाह का कत्ल ही इख्तिदार हासिल करने का रास्ता है और उसके लिए जो तरीके इस्तेमाल हुए वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। बाकायदा काले जादू और मोम के पुतलियों का सहारा लिया गया ताकि फिरौन को कमजोर करके मारा जा सके। ये इस बात का सबूत है कि ताकत की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपनी शक्ल बदल लेती है।
بالکل، اس واقعے کے بعد مقدمہ چلا اور سازشوں کو ہولناک سزائیں دی گئیں۔ مصر میں اقتدار کا کھیل کتنا بے رحم ہو چکا تھا، یہ اس چیپٹر سے نظر آتا ہے۔ یہ تو تھا اندرونی خلفشار، لیکن اب تھوڑا آگے چلتے ہیں کیونکہ اس کے بعد بیرونی یلغار کا راستہ کھل گیا۔ صحیح، قدیم مصری سلطنت جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا وہ زوال پذیر ہوئی۔ صدیوں تک بیرونی حملہ آور آئے، آشوری آئے، بابلی آئے اور پھر خوراس آئے جنہوں نے مصر کو تسلط میں رکھا۔ یہاں تک کہ الیگزینڈر دا گریٹ یعنی سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی آئے اور انہوں نے الیگزینڈریا کی بنیاد رکھی۔ الیگزینڈریا جو کہ ایک نیا عالمی مرکز بن گیا تھا، اور یہی وہ وقت ہے جہاں ہم ایک نئی گلوبلائز دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں مشرق اور مغرب مل رہے تھے اور سیاست، معیشت اور سفارتکاری پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو چکی تھی۔ اور یہ منتقلی ہمیں ٹھیک آج کی گفتگو کے اگلے حصے تک لے آتی ہے۔ تو آئیے داخل ہوتے ہیں اس نئی دنیا میں۔ چیپٹر 6 کلیوپیٹرا، ڈراما کوئین۔ یہ چیپٹر تو سچ میں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ الیگزینڈریا کا یہ ٹولومئی خاندان جہاں سے کلیوپیٹرا کا تعلق تھا بنیادی طور پر تو یونانی تھا، لیکن انہوں نے حکمرانی کا انداز بالکل مقامی دیوتاؤں والا اپنا لیا تھا۔ یہ یونانی اور مصری ثقافتوں کا ایک بہت عجیب و غریب بلینڈ تھا۔ انہوں نے قدیم فرعونوں کی طرح خود کو زمین پر خدا کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اور اس خاندان کی جو خونی سیاست تھی اس کی مثالیں تو اتنی خوفناک ہیں کہ سن کر عجیب سا لگتا ہے۔ بہن بھائیوں کی شادیاں اور اقتدار کے لیے اپنوں کا قتل۔ ان کی بے رحمی سمجھنے کے لیے ٹولمی 8 کی کہانی ہی کافی ہے، جس نے انتقام کی آگ میں اپنی سابقہ بیوی کو ان کے اپنے ہی کٹے ہوئے بیٹے کا جسم تحفے میں بھیج دیا تھا۔ یہ کسی بہت ہی خوفناک ہارر فلم جیسا لگتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے ٹکڑے کر کے ماں کو بھیج رہا ہے۔ اور اس سب سے یہ جانبہ بہت ضروری ہے کہ کلیوپیٹرا کی پرورش کسی پھولوں کی سیج پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس انتہائی پرتشدد اور سازشی دربار میں ہوئی تھی۔ اسے بچپن سے پتا تھا کہ کمزوری کی سزا یہاں صرف موت ہے، اس لیے اس نے ایک بالکل الگ حکمت عملی اپنائی۔ کتاب یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ کلیوپیٹرا وہ پہلی مصری ملکہ تھی جس نے اپنی کوکھ یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کو ایک طاقتور بین الاقوامی سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس کی دوراندیشی کمال کی تھی۔ اسے پتا تھا کہ روم اس وقت کی ایمرجنگ سپر پاور ہے اور مصر اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے روم کے غضب سے بچنے کے لیے اسٹرانگ ایلائز چاہیے تھے، اور ٹھیک اس وقت روم اور مصر کا رشتہ ایک بہت نازک موڑ پر تھا۔ کلیوپیٹرا کے بھائی ٹولمی 13 نے تب ایک بہت بڑی سیاسی بے وقوفی کی۔ روم میں جولیس سیزر اور پومپئی کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ پومپئی شکست کھا کر مصر آیا تو ٹولمی نے سوچا کہ وہ سیزر کو خوش کرنے کے لیے پومپئی کا سر کاٹ کر اسے پیش کر دے۔ بظاہر اسے لگا ہوگا کہ اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن وہ رومی نفسیات کو نہیں سمجھتا تھا۔ بالکل، ایک رومی جنرل کو مارنے کا حق صرف ایک دوسرے رومی کو تھا، کسی باہر کے بادشاہ کو نہیں۔ سیزر اس پر شدید غصے میں آ گیا، اور کلیوپیٹرا جو اپنے بھائی سے چھپی ہوئی تھی، اس نے اس ٹینس سچویشن کا پورا فائدہ اٹھایا۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جہاں وہ خود کو ایک قلین یا بستر کے غلاف میں چھپا کر بہت خفیہ طریقے سے سیزر کے محل میں سمگل کرواتی ہے۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، اگر پکڑی جاتی تو موت یقینی تھی، لیکن اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ان دونوں کا ایک سیاسی اور جذباتی الائنس بنا، جس کے نتیجے میں ان کا بیٹا سیزیرین پیدا ہوا۔ سیزر اس کی ذہانت سے اتنا متاثر تھا کہ اس نے روم کے قلب میں وینس کے مندر میں کلیوپیٹرا کا سنہرا مجسمہ رکھوا دیا۔ اور یہ چیز رومی سینیٹرز کے لیے قابل برداشت نہیں تھی کہ غیر ملکی عورت کا مجسمہ ان کے مقدس مندر میں رکھا جائے۔ اور اس ڈر سے کہ سیزر روم کو بادشاہت میں بدل رہا ہے، آخرکار سیزر کو قتل کر دیا گیا۔ سیزر کی موت کے بعد روم میں خانہ جنگی چھڑ گئی، اور کلیوپیٹرا سمجھ گئی کہ اب اسے اور اس کے بیٹے کو نئے محافظ کی ضرورت ہے۔ تب مارک اینتھنی آتا ہے سین میں، جو سیزر کے بعد روم کا سب سے بڑا جنرل تھا۔ ترسس کے مقام پر کلیوپیٹرا کی وہ ڈرامائی اور شاہانہ انٹری، اس میں دولت، سونے، چاندی اور خوشبوؤں کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اینٹنی بس دیکھتا رہ گیا۔ لیکن دیکھیں، یہ کوئی عام رومانٹک کہانی نہیں تھی، یہ کمپلیٹلی ایک سوچی سمجھی سیاسی سفارتکاری تھی۔ سیاسی مجبوری بھی تھی دونوں کی، لیکن اس الائنس میں اینٹنی نے کچھ ایسی غلطیاں کی
جنہوں نے ان دونوں کو برباد کر دیا۔ پہلی غلطی تو اس کی پارتھیا کی جنگ میں ناکامی تھی، اور دوسری اور سب سے بڑی غلطی جسے ڈونیشنز آف الیگزینڈریا کہتے ہیں۔ ہاں، ڈونیشنز آف الیگزینڈریا۔ اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ اینٹنی نے رومی سلطنت کی وہ زمینیں جو روم کے فوجیوں نے خون دے کر جیتی تھیں، وہ کلیوپیٹرا کے بچوں کو انعام میں دے دیں۔ یہ روم کے لوگوں کے لیے کھلی غداری تھی۔ کوئی رومی یہ تھوڑی برداشت کرے گا کہ ان کی زمین کسی غیر ملکی مالکہ کو دے دی جائے۔ ایگزیکٹلی، اور یہی اینٹنی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی، اور اس سے اس کے سیاسی حریف آکٹیوین کو ایک بہت بڑا ہتھیار مل گیا۔ آکٹیوین بہت چالاک تھا۔ اس نے سیدھا سیدھا ایک رومی ہیرو اینٹنی کو غدار کہنے سے گریز کیا۔ بلکہ اس نے بہت ہی کمال کا پروپیگنڈا کھیلا اور کلیوپیٹرا کو ساری کہانی کی واحد ولن بنا دیا۔ اس نے رومی عوام کو بتایا کہ اینٹنی غدار نہیں ہے، وہ تو بس ایک غیر ملکی جادوگرنی کے سحر میں پھنسا ہوا بے بس شخص ہے۔ یعنی ایک پولیٹیکل حریف کو مارنے کے لیے ایک عورت کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ ہاں، اس پر لالچی ہونے اور ایک ڈرامہ کوئین ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ آج تک ہم جسے ایک عیاش رانی یا رومانٹک ولن سمجھتے ہیں، وہ دراصل آکٹیوین کی پولیٹیکل کیمپین کا حصہ تھا۔ یہی فرق ہے حقیقت اور پروپیگنڈا میں۔ خیر، کلیوپیٹرا کی یہ لمبی مزاحمت آخر میں ایکٹیم کی سمندری جنگ میں ناکامی پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ایکٹیم کی شکست کے بعد آکٹیوین جیت گیا، اینٹنی اور کلیوپیٹرا الیگزینڈریا میں پھنس گئے۔ اور جب چاروں طرف راستے بند ہو گئے تو ان کے پاس خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا تاکہ انہیں قبضہ کر کے روم میں ذلیل نہ کیا جائے۔ یہ سچ میں ایک ڈرامائی انجام تھا۔ آکٹیوین نے آتے ہی سب سے پہلے کلیوپیٹرا کے بیٹے سیزیرین کو قتل کروایا۔ اس نے کہا تھا کہ 2 سیزر دنیا کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اس نے مصر کی آزادی ختم کی، اسے روم کا صوبہ بنایا اور خود پہلا شہنشاہ آگسٹس بن گیا۔ ایک عظیم تہذیب کا اختتام اور نئے سامراجیہ کا عروج۔ تو اب اس پوری ڈیٹیل کے بعد ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ یہ سب جاننا آخر اہم کیوں ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہ ملتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فتح کی تلوار سے لکھی جاتی ہے۔ بالکل، کلیوپیٹرا کو صدیوں تک صرف ایک خوبصورت عیاش اور سازشی عورت سمجھا گیا روم کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، جبکہ سورسز بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ سیاستدان تھی، کئی زبانیں جانتی تھی اور ایک ایسی ماں تھی جس نے اپنی سلطنت بچانے کی آخری حد تک کوشش کی۔ اور ایک دوسری اہم بات جو اس کتاب سے ملتی ہے وہ ہے ڈبل سٹینڈرڈز، مردوں اور عورتوں کے لیے الگ معیار۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اگر کوئی مرد بادشاہ جیسے سینا خیخت یا آکٹیوین جنگ کرے، لوگوں کو مارے، سازش کرے تو اسے ایک عظیم ہیرو مانا جاتا ہے۔ لیکن جب عورت جیسے طاؤس ریت یا کلیوپیٹرا وہی طریقے اپنائیں تو اسے خوفناک عورت یا پاور ہنگری وچ کہہ دیا جاتا ہے، یا پھر ڈرامہ کوئین۔ یہ دوہرا معیار سچ میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ اگر آج سے ہزاروں سال پہلے صرف پروپیگنڈا کے زور پر ایک عظیم ملکہ کو عیاش عورت بنا کر تاریخ میں فٹ کیا جا سکتا ہے تو آج کے ماڈرن دور میں کیا ہو رہا ہوگا؟ بہت پوائنٹ کی بات کی آپ نے۔ آج کا میڈیا اور سوشل میڈیا بھی تو یہی کرتا ہے۔ بالکل، آج بھی ہم پروپیگنڈا سے بننے والے کرداروں پر اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ کیا آج بھی کسی نئی کلیوپیٹرا کی کہانی ایسے ہی اپنے مفاد کے لیے لکھی جا رہی ہے اور ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ اور کتنی ایسی تاریخی خامیاں ہیں عورتوں میں جو بس مردوں کی سیاست کو چھپانے کا پردہ ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں خود سے پوچھنے چاہیے۔ میں بات کر رہی ہوں چیپٹر 7 کی، جس کا نام ہے ایپیلوگ وائی ویمن شوڈ رول دی ورلڈ۔ اس چیپٹر کا تو نام ہی اپنے اندر ایک مکمل بحث سمیٹے ہوئے۔ ہاں، وائی ویمن شوڈ رول دی ورلڈ۔ اور یہاں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہ پہلا واقعہ یہ بہت حیران کن ہے۔ مصنف بتاتی ہیں کہ قدیم مصر میں ان کی 3000 سال کی تاریخ میں عورتوں کی قیادت کے خلاف ایک بھی قانون نہیں تھا۔ ایک بھی نہیں؟ مطلب ان کا بادشاہت کا نظام اتنا لچکدار تھا کہ جب خاندان یا ریاست کو بچانے کی ضرورت پڑتی تو عورت اس اعلیٰ ترین عہدے پر بیٹھ سکتی تھی۔ اور ایسا صرف ایک آدھ بار نہیں ہوا، بلکہ ان 3000 سالوں میں جب بھی شدید بحران آیا تو تقریباً 6 یا 7 بار عورتوں نے ملک کی مکمل باغ دوڑ سنبھالی۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفر آسان بالکل نہیں تھا۔
قانونی اجازت ضرور تھی، لیکن ہر ملکہ کو اپنی پہرو ملکہ سے کہیں زیادہ طاقت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ مطلب ان پر کافی دباؤ ہوتا ہوگا نا ہر فیصلے کے وقت؟ بہت زیادہ دباؤ۔ ہر بار جب ایک عورت اعلیٰ ترین عہدے پر آتی تو اسے سوسائٹی کے مردانہ حلقوں کی طرف سے دبا دیا جاتا۔ پھر اگلی بار جب خطرہ منڈلاتا تو کسی اور عورت کو پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھرنا پڑتا۔ جیسے میرینت کی مثال لے لیں، جو ان میں سب سے پہلی تھیں، ان کو بادشاہ کا درجہ تو ملا ہی نہیں تھا، حالانکہ انہوں نے پوری ریاست چلائی تھی۔ اور اگر اس سلسلے کے آخر میں دیکھا جائے تو کلیوپیٹرا کا ذکر آتا ہے، جس کی حماقت اور سیاسی داؤ پیچ سب سے زیادہ نمایاں تھے۔ لیکن مصنف واضح کرتی ہیں کہ کلیوپیٹرا کا زوال بھی اتنا ہی دردناک اور شدید تھا۔ ہاں، کلیوپیٹرا کا نام تو سب نے سنا ہے، لیکن یہاں سے کتاب ایک ایسی طرف جاتی ہے جو کافی دلچسپ اور پیچیدہ خیال ہے، جسے مصنف نے قدیم مصر کا دنیا کو سب سے بڑا تحفہ کہا ہے، اور وہ ہے امپاورڈ ڈیوائن فیمنن کا تصور۔ اسے اگر سادہ لفظوں میں سمجھا جائے تو یہ ایک ایسی طاقتور عورت کا تصور ہے جو عام انسان نہیں بلکہ خدا کے درجے پر فائز ہو۔ کتاب میں خاص طور پر آئسس کلٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا، آئسس قدیم مصر کی ایک انتہائی طاقتور دیوی تھی۔ جب اس کے شوہر اوسائرس کو قتل کر دیا گیا تو اس نے اپنے بیٹے ہورس کو ہر قیمت پر دشمنوں سے بچایا، اور مصنف کا ماننا ہے کہ یہی تصور آگے چل کر عیسائیت میں مدر میری یعنی حضرت مریم کے تصور میں ڈھل گیا۔ بالکل، ایک ایسی عورت جو اپنے بچے کے تحفظ کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ یہاں جو بات اصل میں توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ مردانہ بادشاہت یعنی ڈیوائن کنگ شپ کو ہمیشہ ڈیوائن کوئین شپ کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے۔ مطلب جب تک عورت کی طاقت کسی مرد کی حمایت یا کسی خاندان کو بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو دنیا اسے سراہتی ہے، جیسے مدر میری ہیں۔ یا آج کے دور میں دیکھ لیں، جب کسی مقتول لیڈر کی بیٹی سیاست میں آتی ہے تو عوام اس پہ جان چھڑکتی ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن کہانی تب بدلتی ہے جب عورت اپنے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عورت اپنی مختار طاقت خود اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، جیسے ہیٹشپسوٹ یا تھاؤسریٹ نے کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بنایا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق جذبات سے ہے۔ چیپٹر 7 میں مصنف نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ کیسے جذباتی ہونے کو ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، عام طور پر سوسائٹی میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جذبات فیصلہ سازی میں رکاوٹ ہے۔ یہاں مصنف نے ایک بہت دلچسپ مثال پیش کی ہے، ایک فیس بک میم کی مثال، جس میں ایک طرف مینز ڈے یعنی مرد کا دن دکھایا گیا ہے، جس میں صبح سے شام تک ایموجیز بالکل ایک جیسے اور بلا جذبات ہیں، اور دوسری طرف وومنز ڈے ہے، جس میں ہر لمحے بدلتے جذبات دکھائے گئے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غصہ، کبھی رونا، ایک پورا ایموشنل رولر کوسٹر بنایا گیا ہے۔ اور لوگ اس میم کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم اسی وجہ سے عورتوں کو قیادت سے دور رکھتے ہیں کہ ایسی جذباتی عورت ملک کیا چلائے گی۔ لیکن مصنف کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم مصریوں کے نزدیک عورتوں کے یہ بدلتے جذبات یعنی ان کی مرکیوریل نیچر کمزوری نہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ طاقت کیسے؟ مطلب عام طور پر تو رونا یا رائے تبدیل کرنا انڈیسیسونیس یا ہچکچاہٹ سمجھا جاتا ہے نا؟ نہیں، اصل میں یہ انڈیسیسونیس نہیں ہے، بلکہ مسئلے کے ہر پہلو کو ڈیپلی سمجھنے اور اتفاق رائے یعنی کنسنسس بنانے کی صلاحیت ہے۔ اچھا، اور مصنف یہاں مردوں کے رویے پر بھی ایک بڑا پوائنٹ اٹھاتی ہیں کہ مرد جو جذبات سے کم وابستہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھتے ہیں، اور جب وہ جذبات دبائے جاتے ہیں تو اچانک تشدد، جنگ یا قتل کی صورت میں باہر آتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ مصنف پوچھتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تباہ کن جنگیں کن لوگوں نے کی ہیں؟ سیریل کلرز کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں؟ جبکہ عورت کا وہ ایموشنل رولر کوسٹر اسے جذبات کو وقت پر محسوس کر کے ان کا اظہار کرنے کا موقع دیتا ہے، جس سے عالمی تباہی رک سکتی ہے۔ وہ دبی ہوئی آگ کی طرح نہیں پھٹتی۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے سوچنے کا، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے اسپیسیفک ایگزامپلز بھی دی گئی ہیں کہ مصری مالکاؤں نے بدلہ لینے یا انا کی بجائے ہمیشہ پریکٹیکل تحفظ کو ترجیح دی۔
जैसे मेनेनेथ को देख लें, उसने नरम दिली के बजाय अपने बेटे की बादशाहत को बचाया ताकि खाना जंगी ना हो। नेफ्रोसोबेक ने बगैर किसी जारहानापन के अपना खानदान खत्म किया। और हेडशेपसूट ने अवाम और अमीर तबके को माली फायदा पहुंचाया। नेफरटीती ने मजहबी हलकों में सुलह करवाई और क्लियोपेट्रा ने मुल्क को बचाने के लिए रोमन लीडर्स के साथ ताल्लुकात बनाए। उन्होंने हार्वी वाइनस्टीन या किसी आम बादशाह की तरह हवस या जंग को तरजीह नहीं दी। इसको मुसन्निफ ने न्यूक्लियर बटन की बेहतरीन मिसाल से समझाया है। हाँ, वो मिसाल बहुत ज़बरदस्त थी। मर्दाना कतियत, जिसे हम डिसाइसिवनेस कहते हैं, वो अचानक न्यूक्लियर बटन दबा सकती है कि बस फैसला हो गया। जबकि औरत का शक और उसकी हिचकिचाहट हाथ को वापस खींचकर एक और बार सोचने पर मजबूर करती है। यही हिचकिचाहट और सुलह का रास्ता जिंदगियां बचाती हैं और मुकम्मल तबाही यानी स्कॉच्ड अर्थ से रोकती है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम इस गुफ्तगू को आज के दौर की तरफ लाएं, तो हम आज भी औरत के उन्हीं मकासद पर शक करते हैं। बिल्कुल, और मुसन्निफ न्यूट्रल रहकर यहाँ ये आर्ग्यूमेंट पेश करती हैं कि वेज गैप, सेक्सुअल हरासमेंट और स्टेम फील्ड्स में औरतों को कमतर समझना इस बात का सबूत है कि इंसानियत अभी नापुख्ता है। हम बस यही चाहते हैं कि औरत क़ियादत के लिए खुद को मर्दाना बनाए। हालांकि सच तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग और मुसलसल जंगें या न्यूक्लियर खतरात से बचने के लिए हमें उसी हिचकिचाहट की ज़रूरत है, उसी गैर जारहाना रवैये की ज़रूरत है जो एक औरत की फितरत है, ताकि तबाही को रोका जा सके। तो अगर हम इस पूरी बहस को समेटें और अहम नुकात का खुलासा करें, तो सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि कदीम मिस्र ने 3000 साल तक सर्वाइवल के लिए औरत की ताकत को इस्तेमाल किया। औरत की क़यादत इसलिए इंतखाब की जाती थी क्योंकि वो जंग, तबाही और अननेसेसरी खतरात से बचती है और प्रैक्टिकल फैसले करती है। ये मालूमात सुनने वालों के लिए काफ़ी अहमियत रखती है। देखें, चाहे कोई दफ्तर में अहम मीटिंग कर रहा हो या किसी इदारे की क़यादत कर रहा हो, हमें जज्बाती होने और फैसला बदलने को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल, राय बदलना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। क़यादत का मतलब सिर्फ टेबल पर मुक्का मारना और दबदबा दिखाना तो नहीं है। क़यादत का मतलब सबको साथ लेकर चलना भी है। वैसे इस किताब ने क़यादत को देखने का एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेंस दिया है। और मैं इस गुफ्तगू का इख्तिताम एक नए और गहरे सवाल पर करना चाहूँगी, जिस पर सबको सोचना चाहिए। हम आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसीज यानी जमहूरी निज़ामों में रहते हैं, जो आज़ादी और बराबरी का दावा करती हैं। जबकि कदीम मिस्र एक मुतलकुल ऐनान निज़ाम था, जहां अवाम की राय आमतौर पर नहीं ली जाती थी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उस कदीम आमिराना निज़ाम को भी ये समझ आ गई थी कि इंतहाई तारीक और मुश्किल वक्त में औरतों की क़यादत ही उनकी आखिरी उम्मीद है, तो आज की हमारी ये सो कॉल्ड आज़ाद और जदीद दुनिया क़यादत के इन फिदाकाराना और जज्बाती पहलुओं को अपनाने से इतना क्यों डरती है? ये वाकई एक सोचने की बात है कि क्या हमारी इस जदीद आज़ादी ने हमें असल ताकत पहचानने से अंधा कर दिया है? एक ऐसा सवाल जो यकीनन देर तक जहन में गूंजता रहेगा। अच्छा, तो दोस्तों, बस ये थी आज की वीडियो। यहाँ पे अब इसका इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इल्म का साथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तालीम का आपका हमसफ़र। नए वीडियोस के लिए बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि कोई भी इल्म भरी बात आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।